تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کی تعارف کا راستہ ہے مفتی محمد ارشد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وجنات وأخرى من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اللہ کی مدد نہیں فاروق اب کے طریقہ اپنا سنتا رہتا چاہیے پھر ذکر مجال کیا ہے حفاظت شفاعت کی بات میں شرمے جو ہدیہ آپ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. میں محترم حافظ اپنی کرسی میں تشریف لے 31 جولائی کی ہم نے یہ حال بھی کرا لیا تھا لیکن معلوم ہوا کہ جناب وہ بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی ہو گئے اور وہ آگے چلے گئے اور پھر کہاں تک جنوری تک پہنچے. تو اس طرح پچھلے سال بھی ہم عام پارٹی میں کر سکتے. جماعت اسلامی کی یہ عام پارٹی سالہ سال سے جہاں تک ہمیں معلوم ہے پروفیسر عبدالغفور صاحب کے زمانے سے یہ جماعت اسلامی کی روایت ہے یہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی اسی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. میں تمام خواتین حضرات کو یہاں آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ حسب روایت اور ویسے تو یہ بس مل بیٹھنے کا بہانہ ہے یہاں پر جمع ہیں کہ صرف موسم کا ہی حفظ نہیں ہے بلکہ ہر طرح کا سیاسی اور صحافتی حفظ جو ہے وہ بہت شدید ہو گئی ہے. شاید موسم میں بھی اتنی شدت نہ ہو جتنی شدت صحافت اور سیاست کے موسم میں ہے. اور سیاست اور صحافت کا کیونکہ چوری دامن کا ساتھ ہے گوشت اور دامن کا رشتہ ہے لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ صحافت ہو رہی ہے نہ سیاست ہو رہی ہے. اور جن کا یہ ملک ہے وہ ملک سے تعلق ہے جن کو صحافت کرنی کہ اگر ہم سیاسی دائرے سے سیاسی میدان سے اگر آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں ہم ہر طرح سے حاضر ہیں. کیسے آپ کہیں کہ ہم اس طرح سے جامع درجے سننے آپ کے لیے. میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ
سیاست کا حفظ یہ ہے کہ 9 لاکھ ووٹ لینے والے اس وقت ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرعون ہیں، اور جو لوگ 3 لاکھ ووٹ بھی زبردستی جعلی بیلٹ پیپر کے ذریعے، آپ حضرات تمام خواتین حضرات کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. صحافیوں کا یہ نمائندہ اجتماع ملک میں صحافت و اہل صحافت موجود و صورتحال، مسائل و مشکلات، حکومتی جبر تشدد اور مرکز نسل کشی کے متعلق سمجھتا ہے. یہ اجتماع میڈیا ہاؤسز کی جانب سے 2019 میں کی جانے والی تنخواہوں میں کٹوتی کی عدم بحالی اور تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کیونکہ ہمارے ایک دوست اور ہمارے کراچی پریس کلب کے ممبر، ان کی بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ایک ہمارے سینئر صحافی نادر شاہ عادل صاحب کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے جو رابطے تھے اور ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں. اور آج اس مینگو پارٹی میں جو ہمیشہ جماعت اسلامی کی ایک روایت رہی ہے کراچی شہر میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ وہ جو ہے آئندہ بھی اس طرح جو ہے، اور جس طرح کے انہوں نے جو آج قراردادیں. محترم سعید زربادی صاحب، صدر پریس کلب کراچی، شعیب بھائی، ہمارے سراج احمد صاحب، فہیم بھائی، احمد ملک صاحب، گرامی، ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست احباب، ہماری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میری عام سی باتیں آپ کے عام میں رکاوٹ نہ ڈالیں. ہوتا ہے کہ کوئی بنیادی ایشوز کو ٹیک اپ کریں. تو آزادی اظہار جس کا ایک ضابطہ ہمارے قانون میں، ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں موجود ہے، اس کو تو فالو کرنا اور کروانا سب کی ذمہ داری ہے. لیکن آئین سے ماورا ہو کر قانون اس لیے بنائے جائیں کہ اپنی مرضی کی بات سننی ہے، اپنی مرضی کی بات کرنی ہے، اور اپنی مرضی سے پورے نظام کو چلانا ہے. تو انسانوں کی مرضی کو اس لیے سب کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے، سب کو بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے. ہو سکتی ہے اور اس پر آواز سب کو بلند کرنی چاہیے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ 15 جون کو میئر کا انتخاب ہو رہا ہے. ہمارا شہر آگے بڑھے گا، ملک آگے بڑھے گا. ابھی پچھلے دنوں زرداری صاحب نے کہا کہ میں 100 بلین ڈالر لے آؤں گا. میرا خیال ہے کہ یہ عام سی باتیں ختم ہوئی، اب عام کی باتیں شروع. میرا خیال ہے منتظمین نے اس وقت تک اپنا کام کر لیا ہوگا، اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی تقریب کے اندر بہت سے چینلز کے ڈائریکٹرز، بیورو چیفز، اینکرز، کالم نگار، ایڈیٹر اخبارات،